بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ تقریب حلف وفاداری۔ اس سال ہمارے کالج میں اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات پرامن ماحول میں منعقد ہوئے۔ کوئی انتخاب سے قبل ماحول میں کشیدگی، کشمکش اور کھنچاؤ پایا جاتا تھا اور فکر و نظر میں بھی اختلاف تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نظریاتی اختلاف دست و بازو کے تصادم کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوا، اور ایک طرف طلبہ نے جمہوری سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا تو دوسری طرف انتخاب کو دشمنی نہیں بننے دیا۔ طلبہ کی منتخب انجمن نے حلف وفاداری کی تقریب کی صدارت کے لیے کالج کے معمر ترین پروفیسر کا انتخاب کیا۔ یوں یہ فرض پروفیسر بشیر احمد کو نبھانا پڑا۔ پروفیسر موصوف اپنے تجربے کے اعتبار سے کندن، رائے کے اعتبار سے سکا، علم و نظر کے اعتبار سے پختہ اور اخلاق و اقدار کے لحاظ سے مثالی ہیں۔ یونین کے اراکین نے ان کا انتخاب کر کے ایک عمدہ مثال قائم کی۔ 4 اکتوبر 1994 کو 10 بجے صبح کالج کے خوبصورت سبزہ میں حلف وفاداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ پروفیسر محمد فصیح الدین رحمان چونکہ انجمن طلب کے نگران تھے، اس لیے انہوں نے مائک سنبھالا اور اپنی مخصوص ادبی زبان اور شستہ لب و لہجے میں پروگرام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے مہمان خصوصی کو پکارا گیا، اس کے بعد جناب پرنسپل سٹیج پر رونق افروز ہوئے اور آخر میں انجمن طلبہ کے منتخب اراکین کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ جب سب لوگ سٹیج پر اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھ گئے تو سٹیج سیکرٹری نے تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب حافظ محمد ارشد کا نام پکارا۔ انہوں نے تلاوت کے لیے انہی آیات کا انتخاب کیا جس میں اتحاد کی برکت اور نفاق کو نقصان واضح کیا گیا ہے۔ تلاوت کے بعد پروفیسر صدیقی صاحب نے یونین کے اغراض و مقاصد پر بڑے بلیغ انداز میں روشنی ڈالی۔ ان کا خطاب شعر و ادب کا ایک دلاویز امتزاج تھا۔ اس کے بعد مہمان خصوصی نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ حلف کے الفاظ یوں تھے: میں صمیم قلب سے اس امر کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یونین کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے وطنی عزیز کے وقار اور مادر علمی کے نکھار کا ضامن رہوں گا۔ حلف برداری کی اس پروقار تقریب کے بعد صدر طلبہ نے خطاب کرتے ہوئے ان طلبہ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنے قیمتی ووٹوں سے انہیں کامیاب بنایا۔ انہوں نے ان طلبہ کو بھی سراہا جنہوں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوری قدروں کی پاسداری کی۔ انہوں نے اپنے مطالبات دہرائے اور عہد کیا کہ وہ طلبہ کے مفاد کے لیے ہر ممکن قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور ان کا ہر قدم مادہ علمی کے رنگ و روغن میں اضافے کا موجب ہوگا۔ اس کے بعد مہمان خصوصی نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ طلبہ کا اولین مقصد تعلیم کا حصول ہے اور انجمن طلبہ کا اولین کام تدریسی اور تعلیمی ماحول کو مثالی اور خوشگوار بنانا ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ طلبہ سیاستدانوں کا اعلی کار بن جاتے ہیں، نتیجہ علوم کی تعلیمی ادارے سیاسی اکھاڑے بن کر اپنے اصل مقصد کھو بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے مولا کریم سے دعا کی کہ طلبہ کو بصیرت کا نور عطا ہو اور وہ زندگی کے افق پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے۔ آخر میں جناب پرنسپل نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد قومی ترانے کی پرجوش دھنوں پر تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ شکریہ۔